الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ذكره الألباني في الأدب المفرد. محترم و معزز دینی ملی بھائیوں، میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام خصوصاً میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں کے لیے رکھا گیا ہے، جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع بھی انہی سے متعلق اور منسلک ہے۔ موضوع ہے گھروں کی اصلاح کیوں اور کیسے۔ عموماً ہم اور آپ جانتے ہیں کہ گھروں میں ہماری خواتین ہی رہا کرتی ہیں اور گھروں کے حالات سے عام طور پر وہی واقف ہوتی ہیں، لہذا وہی گھروں کی اصلاح کی اصل ذمہ دار ہیں، اور ان سے اس سلسلے میں سوال کیا جانے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا: وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، کہ ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سلسلے میں اس عورت سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ ذمہ داری کا اس عورت نے کہاں تک حق ادا کیا۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ موضوع ہے گھروں کی اصلاح کیوں اور کیسے، یعنی پہلا شق یہ ہے کہ گھروں کی اصلاح کیوں ہو۔ اس لیے گھروں کی اصلاح ہونی چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں گھر کا تذکرہ بطور احسان ذکر فرمایا ہے، یعنی گھر ہونا کسی انسان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، اور گھر آدمی کے پاس موجود ہو تو اس میں اس کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ آدمی بہت سارے ایسے گناہ جو بازاروں میں ہو جاتے ہیں، ایسے تمام گناہوں سے آدمی محفوظ رہ جاتا ہے، اور گھروں
کی موجودگی میں ایک انسان ایک عظیم گناہ کبیرہ جسے ہم اور آپ غیبت اور چغلخوری کے نام سے جانتے ہیں، اس گناہ سے بھی آدمی کے پاس اگر گھر ہو تو محفوظ رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بڑے ہی واضح انداز میں بیان فرمایا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو بنایا سکون کا ذریعہ، ٹھہرنے کا ذریعہ، باعث اطمینان اور باعث فرح بنایا۔ یعنی گھر ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جہاں آدمی کو دن بھر کام کر کے ایک شخص آتا ہے بازاروں کے جھمیلوں سے اور بہت ساری تکلیفوں اور پریشانیوں سے نمٹ کر کے جب گھر اس کے پاس موجود پہنچتا ہے تو اس کو ایک الگ طرح کا سرور، ایک الگ طرح کی خوشی، ایک الگ طرح کا انبساط آدمی محسوس کرتا ہے اگر اس کے پاس گھر ہے، اس کے اوپر چھت ہے۔ لہذا اسی لیے کہا اللہ رب العالمین نے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ اور سب سے زیادہ آدمی آرام کہاں کرتا ہے؟ سب کو معلوم ہے، چھت کے نیچے گھر میں۔ آپ فٹ پاتھ پہ رہنے والوں اور ایسے لوگ جو بادیہ پیمائی کرتے ہیں، کبھی کسی جنگل میں، کبھی کسی جنگل میں، کبھی کسی تمبو کے نیچے، کبھی کہیں اور ٹینٹ کے نیچے، کہیں اور شامیانے کے نیچے زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی حقیقت میں ایسی زندگی ہے جس کو بادیہ پیمائی کہتے ہیں۔ یعنی کبھی یہاں، کبھی یہاں، کبھی یہاں، آدمی پریشان رہتا ہے، بارش ہو اس کا بھیگنے کا خطرہ ہے، اور ہمیشہ بھیڑیوں کا اور جنگلی جانوروں کا خطرہ ہے، لیکن آدمی گھر میں اپنے آپ کو محفوظ پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے گھر کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، کہ جو شخص تم میں سے اپنے سرب یعنی اپنے گھر میں صبح کرتا ہے امن و سکون کے ساتھ، صبح کرتا ہے امن کے ساتھ، اور یہ کہ سکون کے ساتھ وہ آدمی جب رات میں سوتا ہے تو صبح کے وقت بالکل فریش رہتا ہے اور سکون سے وہ سوتا ہے، اور کا معافن فی جسدہ، اور یہ کہ اس کے جسم میں کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے، وہ صحت مند ہے، یعنی ہر طرح کی بیماریوں سے، خطرات سے وہ محفوظ ہے۔ آگے فرمایا وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس ایک دن کی روزی ہے، یعنی ایک دن کے کھانے کا ٹینشن اس کو نہیں ہے۔ ایک دن جس سے آدمی کا ایک دن گزر جائے، اس کے پاس اتنا مال، اتنا پیسہ، اتنے اناج موجود ہیں، تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، تو گویا اس آدمی کے لیے دنیا اپنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ، اپنی تمام تر آسائشوں کے ساتھ اس کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کو اور ایک دن کے کھانے کو اور آدمی کی صحت کو کہا پوری دنیا کی نعمت آدمی کے یہاں پہنچ چکی ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ لہذا گھر کی ایک اہمیت ہے، گھر کا ایک مقام ہے، گھر کی انسانی زندگی میں ایک ضرورت بھی ہے جسے شریعت نے بارہا ذکر فرمایا ہے۔ اور گھر کی اصلاح اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من نجات آدمی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ کون سی وہ چیزیں ہیں جن کو اپنا کر کے، جن کو زندگی میں آدمی لا کر کے اور اس پر عمل کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے، جہنم سے نجات پا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 3 باتیں۔ کیا کہا؟ امسک علیک لسانک، اے عقبہ بن عامر تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ آپ غور کریں گے تو اس ٹکڑے میں بھی گھر کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ زبان کنٹرول میں آدمی کی کب رہے گی؟ ظاہر سی بات ہے، آدمی اپنے گھر میں ہے، اپنے بچوں میں ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہے، اپنے گھر والوں میں ہے، وہ کس کی غیبت بیان کرے گا؟ کس سے بیان کرے گا؟
اور کس کی برائی بیان کرے گا؟ کس سے بیان کرے گا؟ کیا ذکر کرے گا؟ گھر سے نکلے گا، 2-4 عورتیں ملیں گی، ایک عورت گھر سے نکلے گی، دوسرے کے گھر پہ جائے گی، وہاں کسی اپنے ساس کے تعلق سے برائی، یا اگر بہو ہے تو ساس، اور اگر ساس ہے تو اپنی بہو کی برائی، اور اگر دوسری کوئی رشتہ ہے تو خالہ کی یہ ممانی، اور یہ اسی طرح سے نند، اسی طرح سے دیورانی، ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں. تو آدمی، ایک عورت اور ایک مرد جب باہر نکلتا ہے تبھی اس کو زبان کو لگام نہ دے کر کے آزاد کرنے کا موقع ملتا ہے. گھر میں آدمی کس سے کرے گا؟ کس کی برائی کرے گا؟ اسی لیے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نجات چاہتے ہو تو تم اپنی زبان پر کنٹرول رکھو. اور یہ کہاں ہوگا؟ عموماً اس وقت ہوگا جب آپ کے پاس اسباب نہیں ہے، گھر میں وسائل نہیں ہیں دوسروں کی غیبت کرنے کے، دوسروں کی چغلی کرنے کے، دوسرے کے بارے میں بیان کرنے کے، کیونکہ گھر میں آپ کے ہی لوگ موجود ہیں. آپ کس سے بیان کریں گے؟ کیا بیان کریں گے؟ یہاں بھی گھر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اور دوسرا ٹکڑا جو آپ نے بیان فرمایا، کیا کہا؟ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اے عقبہ بن عامر تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو. اس میں کتنی اہم بات ہے. کہا گھر کی اصلاح اس لیے ضروری ہے کیونکہ گھر، اگر آدمی کو اس کا گھر اس کے لیے کافی ہو تو بہت ساری بیماریوں سے، برائیوں سے آدمی بچ جائے گا. بازاروں میں وبا پھیلی ہوئی ہے، آدمی گھر میں محفوظ رہے گا، اس کو وبا نہیں لگے گی. بازاروں میں جائے گا، نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی. گھر میں آدمی رہے گا، اس کی نظریں، ایک عورت گھر میں رہے گی، اس کے تعلق سے لوگوں کے نظریات چینج رہیں گے، بدلے رہیں گے. ایک عورت گھر میں رہے گی تو وہ غلط نگاہوں کے ہتھے نہیں چڑھے گی، وہ ایسے لوگوں کی نظروں سے دور رہے گی جن کی نظروں میں کمی ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں اور ایسی چیزیں ہیں جس سے ایک عورت اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتی ہے. وہ کہاں محفوظ کر پائے گی؟ اپنے گھر میں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو. لہذا گھر کی اہمیت ہے، اور گھر ہے تبھی آدمی کی عزت محفوظ ہے، آدمی کی زبان محفوظ ہے، آدمی کی نگاہ محفوظ ہے، آدمی کی عزت اور آبرو محفوظ ہے. اگر گھر نہیں تو آدمی بادیا پیمائی کرتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، ہر جگہ سے آدمی بے عزت ہوتا ہے. اور تیسری چیز جو آپ نے اس حدیث میں بیان فرمائی کہ نجات کیسے ملے گی؟ زبان کو کنٹرول رکھو، اپنے گھر کو کافی سمجھو، اور کہا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر رو. اب یہ بھی گھر رہے گا، آدمی چھپ کے اللہ سے روئے گا، گر گڑائے گا، اللہ سے مانگے گا، گناہوں کا استغفار کرے گا. لہذا اس سے بھی گھر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. لہذا جب گھر اتنا اہم ہے اور گھر اتنا ضروری ہے آدمی کی زندگی کے لیے، آدمی کی عزت کے لیے، آدمی کے رہنے سہنے کے لیے، اس کی نظروں کی حفاظت کے لیے، تو پھر گھر کی اصلاح کیوں نہ ہو؟ گھر کی اصلاح ہونی چاہیے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رات میں بیان فرمایا سلامت الرجل فی الفتنۃ ان یلزم بیتہ، کہ آدمی کی سلامت، آدمی اسی وقت، آدمی کی حفاظت فتنوں کے وقت میں یہ ہے کہ ان یلزم بیتہ، کہ آدمی اپنے گھر کو لازم پکڑے. صحیح الجامع کی روایت، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی اپنے گھر کو فتنوں کے دور میں لازم پکڑے، اس سے آدمی فتنوں سے محفوظ رہے گا. لہذا فتنے کیا چل رہے ہیں معاشرے میں؟ آدمی بازار میں نکلتا ہے، کہیں بدعقیدگی کا فتنہ ہے، کہیں بے پردگی کا فتنہ ہے، کہیں ایسے الفاظ کا فتنہ ہے جو الفاظ کفریہ الفاظ ہیں، جو الفاظ سننا بھی آدمی گوارا نہیں کرتا، اور مجلسوں میں بیٹھ کر کے وہ الفاظ اس کی زبان سے نکل جائیں. یہ سارے فتنے، اور یہ فتنے آپ نے بیان فرمایا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، آئے گا کہ جس وقت تم لوگ بادر بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ تم لوگ نیک اعمال کر کے جلدی کر لو، نیک عملوں کی طرف جلدی بڑھو، جلدی بڑھو ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو فتنے کقطع اللیل المظلم، تاریک رات کے مانند ہیں. یہ تاریک رات آدمی سمجھ نہیں پائے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. یعنی اس قدر فتنے وساوس کی شکل میں، شبہات کی شکل میں، شہوات کی شکل میں آدمی کے پاس آئیں گے کہ آدمی اس میں غور و فکر کرنے کی استطاعت بھی نہیں رکھے گا، اور آدمی کے پاس صلاحیت نہیں رہے گی کہ صحیح سمجھ سکے
اور غلط سمجھ سکے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یعنی اتنے خطرناک فتنے آدمی کے رہیں گے لوگوں میں، معاشرے میں پھیل جائیں گے کہ آدمی رات میں مومن رہے گا، صبح اٹھتے اٹھتے کافر ہو جائے گا، صبح میں مومن رہے گا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یعنی ایسے تمام فتنوں سے حفاظت کے لیے گھر ایک مضبوط آڑ ہے، گھر ایک مضبوط حفاظت کا ضامن ہے. لہذا گھر اہم ہے، اس لیے اس کی اصلاح ہونی چاہیے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں بیان فرمایا اربع من السعادہ، 4 چیزیں نیک بختی کی علامت. ہم اور آپ اگر غور کریں، میری مائیں اور بہنیں دھیان سے سنیں، کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اربع من السعادہ، 4 چیزیں نیک بختی کی علامت ہیں. اور جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک بخت کہیں، عظیم کہیں کہ نیکی کا ذریعہ ہیں، برائیوں سے بچنے کا ذریعہ ہیں، یقیناً اس چیز میں خیر ہی خیر ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ المرأة الصالحۃ، نیک بیوی، نیک عورت، یہ سعادت کی علامت ہے. آدمی ایک شوہر ہے، وہ دن بھر کام کرتا ہے، تھکتا ہے، بیوی کے لیے بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اب وہ اگر رات میں شام میں گھر آتا ہے اور بیوی آتے ہی اس پر تمہارا بیٹا ایسا ہے، تمہاری بیٹی ایسی ہے، دن بھر ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور یہ کہ گھر میں کھانے کے لیے نہیں کچھ لائے نہیں کچھ، یہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ایک عورت اگر اپنے شوہر پر مڑ دے تو بیچارہ وہ دن بھر کے تھکان جو لاد کر لایا ہے اس کی تھکن میں اور اس کے اوپر ڈپریشن کا اور شکار ہو جائے گا وہ. لیکن وہی بیوی اگر نیک ہو، صالح ہو، تو آنے کے بعد اس کا استقبال کرے، مسکرا کر کے اس سے ملے، اس کے حال چال پوچھے، اس کے لیے پانی پیش کرے، جو ضرورت کی چیز ہے اس کے لیے کھانا پیش کرے، اور اس کے بعد اپنی ضروریات کے سلسلے میں، اپنے بچوں کے سلسلے میں بتائے، تو یہ عورت اس مرد کے لیے سعادت کی علامت، نیک بختی کی علامت. ہماری مائیں اور بہنیں اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں اس کو بیٹھائیں کہ ہم اگر اب اچھی نہیں بن سکتی تو کم سے کم کسی کو پریشان کرنے کا ذریعہ بھی نہ بنے. دوسری چیز آپ نے بیان فرمائی سعادت کی علامت میں سے، کیا کہا؟ والسکن الواسع. یہاں بھی آپ نے گھر کا تذکرہ فرمایا کہ ایک کشادہ گھر، ایک بہترین گھر، یہ آدمی کی سعادت مندی کی علامت ہے، بہتری کی علامت ہے، آدمی کے خوشبخت ہونے کی علامت ہے، آدمی کی زندگی اچھی ہونے کی علامت ہے. لہذا گھر جب نیک بختی کی علامت ہے تو گھر اچھا ہونا یہ ضروری ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں کیا بیان فرمایا؟ کہا کہ گھر اتنی عظیم نعمت ہے اور گھر کا مقام اتنا ہے کہ آپ نے فرمایا من جلس فی بیتہ لم یغتب انسانا. یہ موارد الزمان کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر میں رہے گا، جو شخص اپنے گھر میں رہے گا وہ انسان کی کسی دوسرے کی غیبت نہیں کرے گا. یہ صاف الفاظ میں آپ نے بیان فرمایا کہ گھر کی اہمیت ہے، گھر کا مقام ہے. لہذا گھر میں ایک آدمی بہت ساری برائیوں سے محفوظ رہتا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے ساری باتیں. ان تمام باتوں سے ہم نے اور آپ نے سنا کہ گھر کو اسلام میں ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے. گھر ایک نعمت ہے جس میں آدمی اپنا سر چھپاتا ہے، اپنی عزت کو محفوظ رکھتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے. لہذا اب ہمیں یہ سوال کرنا ہے کہ جب گھر اتنا اہم ہے تو اس کی اصلاح کیوں نہ ہو. لہذا ہمیں یہ جواب مل گیا کہ گھر کی اصلاح ہونی چاہیے. اب کیسے ہونی چاہیے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ گھر کی اصلاح ہمیں اور آپ کو کیسے کرنا ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اس میں سارے لوگ داخل ہیں، مومن مرد، مومن عورتیں، سارے لوگ۔ کہا اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم لوگ اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو، بیوی کو، بچوں کو، سارے لوگوں کو بچاؤ، نارن، آگ سے، اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس آگ میں جلنے والے انسان اور پتھر ہوں گے، جس آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور آگے کیا کہا؟ والملائکۃ علیہا غلاظ، اور اس پر ایسے سخت دل فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ویفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ لہذا اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، جو بحر الامہ اور حبر الامہ مفسر امہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ان ذمہ داروں کو، ان عورتوں کو، ان مردوں کو خطاب ہے اس آیت میں جو ذمہ دار ہیں گھروں کی اصلاح کے لیے۔ کیا ضروری؟ کہا اللہ کی اطاعت کو لازم پکڑو، اللہ کی اطاعت کو لازم پکڑو، خود اور اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، جو بھی تمہاری ماتحتی میں ہیں، ان کو اللہ کی اطاعت کے گڑ سکھاؤ اور اللہ کی اطاعت پر ان کو مجبور اور لازم کر دو ان کے لیے۔ اور کیا کہا؟ اپنے اہل کو قرآن اور ذکر کی تعلیم دو۔ اصلاح کیسے کرنا ہے گھر کی؟ اپنے بچوں میں جو بھی ہمارے ماتحت ہیں، بہو ہے، بیٹی ہے، بچے ہیں اور بیوی ہے، جو بھی لوگ ہیں، سب کو قرآن کی، حدیث کی، اسلامی تعلیمات سے ان کو آشنا کرنا ہے، ان کو سکھانا ہے۔ یہ ہے انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے اہل وعیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب۔ لہذا گھر کی اصلاح یہی سے شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں ایسے تمام عقائد کو جو باطل عقیدے ہیں اور باطل ہتھ کنڈے ہیں، شیطانی وساوس ہیں، اور یہ کہ جس میں شرک کی بو ہے اور جس میں ایک آدمی کا ایمان، اس کا توکل غیر اللہ پر ہو جاتا ہو، ایسی تمام چیزوں کو اپنے گھروں سے پاک کرنا ہے۔ یہ ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اور اسی کو حکم دیا گیا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ایک ماں کی، ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ماتحتوں کا اس سلسلے میں خیال کریں، اور سب سے اہم کام یہی ہے کہ اپنے گھروں میں عقائد کی اصلاح کریں۔ شرکیات، کفریات، بدعات، خرافات، ایسی تمام چیزیں ہمارے بچوں، ہماری بیوی، ہماری بہو اور ہماری بیٹیوں کے ذہنوں میں بالکل بھی نہ آ سکیں۔ ان تمام اسباب کو، وسائل کو اپنے گھروں سے ہم ختم کر دیں، یہ سب سے پہلے ہمارے گھروں کی اصلاح ہوگی۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ انہی تمام چیزوں کو انجام دے کر کے ایک سرپرست اپنے اہل و عیال، اپنے ماتحت لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ لہذا گھروں کی اصلاح کی شروعات یہیں سے ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان فرمایا کہ ان اللہ سائل کل راع استرعاہ احفظ ام ضیع حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ۔ یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سوال کرنے والا ہے، کل سائل کل راع، ہر ایک شخص سے، ہر ایک راعی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، وہ چرواہا جو بھیڑوں کو، بھیڑیوں کو اور بکروں کو چراتا ہے، اس کا مالک اس سلسلے میں پوچھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ لا کر کے یہ بیان کرنا چاہا کہ ہر ایک شخص جس کو ایک ادنا چیز کا بھی ذمہ دار بنایا گیا ہے،
اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جس بھی چیز کی ذمہ داری اس کو دی گئی احفظ ام ضیع، کیا اس نے اپنے ماتحت چیز کی حفاظت کی یا اس کو برباد کر دیا، یہاں تک کہ آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب ہمیں اور آپ کو اس بات کا خیال رہے گا کہ ہمارے پاس جو ذریت ہے، ہمارے گھر میں جو لوگ بھی رہتے ہیں، ان کے عقائد کی اصلاح ہماری ذمہ داری ہے، ان کے ایمان کی اصلاح ہماری ذمہ داری ہے، ان کے اخلاق کی اصلاح ہماری ذمہ داری ہے، اور ان کے دلوں کو صاف کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تب آدمی جب یہ خیال کرے گا کہ میرے ذمہ یہ سب کام ہے، پھر آدمی اس کی طرف دھیان دے گا اور ان کی اصلاح کی کوشش کرے گا، اور گھر کی اصلاح ہر ایک شخص اپنے گھر سے شروع کرے، تبھی پورا معاشرہ اصلاح کے قابل ہو جائے گا اور صلح و صفائی ہر پورے معاشرے میں آ جائے گی۔ گھر کی خرابیاں عام طور پر جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں یہ دو طرح کی رہتی ہیں، ایک مادی خرابی ہے اور ایک شرعی خرابی ہے، یعنی ایک خارجی خرابی ہے اور ایک داخلی خرابی ہے۔ خارجی خرابی کیا ہے؟ خارجی خرابی مطلب باہر کی خرابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بڑے ہی واضح انداز میں بیان فرمایا، کہا کہ لا تساکر المشرکین ولا تجامعوہم فمن ساکنہم او جامعہم فہو منہم۔ اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو گھر کی اصلاح کا سب سے پہلا اسٹیپ بتایا ہے۔ کیا کہا؟ لا تساکر المشرکین ولا تجامعوہم، تم مشرکوں کے ایریے میں، مشرکوں کے گھروں کے پاس جہاں مشرک ہی رہتے ہیں وہاں تم سکونت اختیار مت کرو، وہاں تم اپنا گھر مت بناؤ، وہاں رہنے کے لیے گھر کرائے پر مت لو، وہاں رہنے کے لیے تم گھر مت خریدو۔ یہ کتنا بہترین اور کتنا صاف اور شفاف تعلیم آپ نے دیا کہ کہا تم ایسے لوگوں کے قریب بھی مت پھٹکو، مت جاؤ جو مشرک ہیں، یعنی نہ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، نہ ان کے یہاں سکونت اختیار کرو، نہ ان کے قریب اپنا گھر بناؤ۔ آگے کیا فرمایا؟ فمن ساکنہم او جامعہم، جس نے وہاں سکونت اختیار کیا، وہاں گھر بنایا، ان کے محلے میں، ان کی بستی میں، یا ان کے ساتھ ملتا بیٹھتا رہا، فہو منہم، تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہ انہی میں سے ہے۔ آپ اس حدیث پر گہری نظر ڈالیے اور باریکی سے سوچیے آپ نے ایسا کیوں کہا۔ ظاہر سی بات ہے، کیوں کہا؟ مشرکوں کے آدمی ایریے میں رہے گا، مشرک اس کا پڑوسی رہے گا، اس کے بچے آئیں گے، اس کی بیٹیاں بہنیں آئیں گی جائیں گی، آپ کے گھر کے بچے جائیں گے، وہی صحبت وہ سیکھیں گے، اور یہ کہ اس کے بعد دوستی اور تعلق، اور اس کے بعد بہت ساری باتیں ایسی آ جائیں گی جس سے کبھی کبھی ایسا موقع آ جائے گا کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت، آپ اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے کہا کہ ان کے محلے میں، ان کی جگہوں پر آپ سکونت اختیار مت کیجیے۔ اور آپ نے ایک روایت میں یہاں تک کہا انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں، یعنی اس مسلمان کا پورا معاملہ اس کے سپرد، میں اس سے بالکل بری ہوں، ذمہ کہ میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیان اقامت پذیر ہوتا ہے، مشرکوں کے درمیان رہتا ہے، مقیم ہوتا ہے، وہاں گھر بناتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے۔ قالوا، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ لما، ایسا کیوں آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس تمام مسلمان سے بری ہوں، اس مسلمان سے جو ان کے درمیان ٹھہرتا ہے، مشرکوں کے یہاں رہتا ہے، ان کے درمیان گھر بناتا ہے، وہاں رہتا ہے۔ کہا لا تراء ناراہما، کیا کہا کہ ایک مسلمان کی ایک غیر مسلم کا گھر اتنا قریب نہ ہو کہ ایک دوسرے کے گھر سے ایک دوسرے کے چولہے دکھیں، یعنی ایک دوسرے کے ہاں کیا پک رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کو معلوم، اس کو معلوم، یعنی اتنا قربت
ایک مسلمان اور غیر مسلمان کے گھروں میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے گھروں کی اصلاح کا اسٹیپ، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے گھروں کی اصلاح کی ذمہ داری یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں تو یہاں تک کہا تعوذ باللہ من جار السوء فی دار المقامہ، کہا تم اللہ کی پناہ طلب کرو برے پڑوسی سے دار المقامہ، ٹھہرنے کی جگہ میں، کہ ایسی جگہ جہاں تمہارا پڑوسی مشرک ہو، جہاں تم مشرکوں کے نرغے میں آ جاؤ اور ایسے لوگ تمہارے پڑوسی بن جائیں جو دین اور ایمان سے بالکل گئے ہوئے ہیں، تو تم اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یہ ہے خارجی وسائل، یعنی ہم اپنا گھر اور اپنی سکونت کی جگہ، اپنی اقامت کی جگہ ایسا چنیں، ایسی جگہ بنائیں جہاں ہمارا ان لوگوں سے واسطہ ہی نہ پڑتا ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے گھروں کی اصلاح کے سلسلے میں۔ یہ خارجی بات ہو گئی۔ اب داخلی موضوع پر آتے ہیں، جس میں ہم اور آپ سارے مسلمان مرد و عورت اور خصوصاً عورتیں اس سلسلے میں زیادہ ذمہ دار ہیں۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کو یہ چیز سمجھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر بہترین تعلیم دی ہے اور لوگوں کو سمجھایا اور سکھایا ہے کہ گھر کی داخلی اصلاح کیسے ہوگی، یعنی جب گھر میں موجود ہیں تو اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے اہل علم نے بیان فرمایا کہ داخلی اصلاح کے لیے یہ چیز اہم ہے کہ آدمی کے گھروں میں ذکر و اذکار کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ذکر و اذکار کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام اور حدیث نبوی کے ورد کا اہتمام، اس کے درس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت۔ اس گھر کی مثال جس گھر میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس گھر کی مثال جس گھر میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، کہا مثل الحی والمیت، مردے اور زندے جیسی ہے۔ کیا مطلب؟ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو وہ گھر تر و تازہ رہے گا، وہ گھر زندہ باد ہے، وہ گھر شیطانوں کی وساوس سے محفوظ ہے، وہ گھر شیطانوں کی اور ان کی چالوں سے محفوظ ہے۔ اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو اس میں شیطان داخل ہوتے ہیں، اور یہ کہ ان گھروں میں فتنے، فساد، لڑائیاں، جھگڑے اس گھر کا مقدر بن جاتی ہیں جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ اس لیے کہا کہ وہ گھر مردہ ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اور وہ گھر زندہ باد ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو۔ یہ ہمارے داخلی اصلاح ہیں جن کی اصلاح کی ذمہ داری خصوصاً ہماری ماؤں اور بہنوں پر جاتا ہے کہ وہ گھروں میں یہ اہتمام کریں، ایسا ماحول کریٹ کریں، ایسا ماحول بنائیں کہ ہمارے بچے گھروں میں قرآن کی تلاوت سے گھروں کو منور کر کے رکھیں، ذکر اذکار کا ایک ماحول ہو۔ اسی طرح سے گھر میں داخل ہوتے وقت ہمیں گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا چاہیے۔ اسے یہ ہے گھر کی اصلاح۔ کیا کہا؟ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں ایک روایت میں کہ آدمی جب گھر میں داخل ہوتا ہے، اذا دخل الرجل ببیتہ فذکر اللہ عنده عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء لكم واذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان، کیا کہتا ہے؟ ادرکتم المبيت وان لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان ادرکتم المبيت والعشاء۔ ادب المفرد کی روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں اس کو ذکر فرمایا۔ کیا کہا کہ گھروں کی داخلی اصلاح اس سلسلے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آدمی گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے۔ بڑی آسان دعا ہے، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ کتنی آسان چھوٹی سی دعا ہے۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ جب آدمی گھر میں داخل ہو تو اللہ کا اگر ذکر کر لے، یعنی گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لے اور کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے، تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء لکم،
چلو یہاں سے بھاگو، تم کو یہاں رات گزارنے کی جگہ تم کو نہیں ملنے والی، تم کو یہاں کھانا نہیں ملنے والا۔ اپنے تمام حواریوں سے، اپنے معاونوں سے، اپنے چیلوں سے بڑا شیطان کہتا ہے یہاں سے بھاگو، یہاں تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور کہا جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، یعنی گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ تم کو ٹھہرنے کی جگہ مل گئی، تم کو ٹھہرنے کی جگہ مل گئی۔ اور اگر کھاتے وقت وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو کہتا ہے شیطان ادرکتم المبیت والعشاء، کہ تم کو رات گزارنے کی بھی جگہ مل گئی اور تم کو کھانے کا سامان بھی مل گیا۔ یعنی یہ داخلی اصلاح ہے، شرعی اصلاح ہے، روحانی اصلاح ہے، اور یہی چیزیں عام طور پر ہم اور آپ اپنے گھروں میں نہیں کر پاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان فرمایا ہے کہ جس دروازے کو اللہ کا نام لے کر بند کیا جائے، شیطان اس دروازے کو کبھی بھی کھول نہیں سکتا ہے۔ ہم اور آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں سوچیں اور غور کریں، کیا ہمارے گھروں میں یہ نبوی تعلیمات موجود ہیں؟ اگر موجود ہیں تو اچھی بات، فبیہا ونعمت، اور اگر نہیں موجود ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے گھروں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور آج ہمیں اور آپ کو بہت سارے ہماری ماں و بہنوں کو خصوصاً یہ شکایت رہتی ہے، اور بار بار یہ سننے میں بھی آتا ہے، ہم لوگوں کے پاس بھی میٹر آتا ہے کہ بچہ روتا ہے، رات میں اٹھتا ہے، چونک جاتا ہے اور رونے لگتا ہے، آرام نہیں کرتا، سب کو پریشان کرتا، جگا کے رکھتا ہے، کچھ معاملہ گڑبڑ ہے۔ جب ہم اور آپ اپنے گھروں کو قرآن سے دور رکھیں گے، نبوی دعاؤں سے دور رکھیں گے، تو شیطان نہیں تو کیا فرشتے ہمارے گھروں میں آئیں گے؟ یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بچہ ڈرتا ہے، دعاؤں کا اہتمام نہیں، سوتے وقت کی دعا کا کوئی عطا پتہ نہیں، اور یہ کہ سوتے وقت جو دعائیں مسنون ہیں ان کا عطا پتہ نہیں، تو پھر کیوں نہیں بچہ ڈرے گا، کیوں نہیں بچہ روئے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بچہ تو چھوٹا ہے، اس کو کیا پتہ ہے؟ یہ والدین کی، ان بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ گھروں کی اصلاح کے حوالے سے یہ خیال کریں کہ ہم نبوی تعلیمات کا اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ عام کریں نبوی تعلیمات کو، تاکہ ہمارے گھر اس طرح کے شیطانی ہتھ کنڈوں سے، شیطانی وساوس سے محفوظ رہ سکیں۔ اسی طرح سے گھر سے نکلنے کی دعا کا اہتمام کتنی عظیم دعا ہے۔ گھر سے ہم آپ نکلتے ہیں، کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ چھوٹی سی دعا، لیکن اس دعا میں آپ دیکھیے معنویت کتنی، جامعیت کتنی ہے۔ کہا اللہ کے نام سے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا، کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں اللہ کے سوا، اللہ کے سوا۔ یعنی آدمی اس دعا میں یہ کہتا ہے اب میں گھر سے نکل رہا ہوں، اس گھر کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے، اس گھر کی حفاظت اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد جو ہم دعا ہی نہیں پڑھیں گے، کوئی بھی ہمارے گھر میں آ کے بیٹھے گا، آ کے سوئے گا، آ کے رہے گا، اور یہ کہ شیطان ظاہر سی بات ہے ہمیشہ آدمی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے۔ کہا ان الشیطان یجری کمجرى الدم، کہ شیطان ایسے ہی دوڑتا ہے آدمی کے رگوں میں، آدمی کے خون میں، جیسے خون دوڑتا ہے۔ کتنی عظیم آپ نے تشبیہ دی۔ کہا شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ذکر و اذکار ہے، قرآن ہے۔ اگر ہم اس کو عام کریں گے، اس کو اپنے گھروں میں پھیلائیں گے، ظاہر سی بات ہے شیطان کیا، کوئی شیطان ابلیس بھی آ جائے تو وہ ہمارا کچھ بھی کا نہیں کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ ایک عورت جو سعودی عرب کے شہر الغات میں رہتی تھی، اور وہ کسی اسکول میں، مدرسے میں، اسکول میں پڑھنے جاتی تھی۔ اس کا معمول وہ یہ تھا کہ وہ جب بھی اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اسکول جاتی تھی مدرسے پڑھانے کے لیے، اپنے گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت یا ذکر و اذکار لگا کے جاتی تھی۔ اس کا ایک بھائی تھا چچا زاد، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس نے پیغام دیا اپنی چچا زاد بہن کو، بہن نے قبول نہیں کیا۔ اب یہ شخص بہت سارے جادوگروں سے، حتیٰ کہ مصر بھی گیا اور وہاں سے جادو کرایا، اور اس کے پاس جادوگروں کے پاس گیا، کہا یہ فلاں فلاں عورت ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ انکار کر رہی ہے، آپ کچھ کیجئے۔
اور یہ جادوگر اتنے بڑے بڑے جادوگر اس گھر کے پیچھے لگے, اس عورت کے پیچھے لگے, لیکن اس عورت پر ان کا کوئی بس نہیں چلا. اور یہ کوئی قصہ اور کہانی, یہ حقیقی واقعہ ہے. اس کو مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے اپنی ایک کتاب میں. کہا یہ واقعہ بالکل حقیقی ہے. کہا جب پتہ چلا کہ اس عورت پر اس کا کوئی اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے, تو پتہ سے معلوم ہوا کہ یہ عورت ہمیشہ ذکر و اذکار کو اپناتی ہے. جب گھر میں رہتی ہے تب بھی تلاوت اور ذکر و اذکار چالو رہتا ہے, اور گھر سے باہر جاتی ہے تب بھی ذکر و اذکار چالو رہتا ہے. لہذا یہ ذکر اور اذکار کی برکت ہے کہ آپ جادو سے محفوظ رہیں گے, ٹونے ٹڑکے سے محفوظ رہیں گے, شیطان سے محفوظ رہیں گے, اور ایسی تمام چیزیں جو آپ کے عقیدے کو, آپ کے ایمان کو خراب کرنے والی ہیں, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ پائیں گے. اور گھروں کی اصلاح اس سلسلے بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اور آپ گھروں کو قبرستان نہ بنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. قبرستان مت بناؤ کا مطلب کیا ہے کہ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کرو. قبرستان میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں مردوں کو دفن مت کرو, مردوں کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے. دو مطلب اس حدیث کا. جو مطلب ایک اہم ہے یہاں کہ تم اپنے گھروں میں نمازوں کو پڑھا کرو, نفل نمازیں, سنتیں. ہماری خواتین گھروں میں نماز پڑھ کر گھروں کو زندہ رکھیں, مردہ نہ ہونے دیں. کیونکہ آپ کا فرمان ہے کہ شیطان ان الشیطان ینفر, شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے, یقرأ فیہ سورۃ البقرہ, جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. یعنی آج سب کو شکایت ہے, آج کل تو لوگ گھر کی بندش کراتے ہیں کہ شیطان آتا ہے, یہاں اور کچھ کیا ہوا ہے, کہیں کچھ اور رکھا ہوا ہے. بندش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور کیا یہ بندش یہ مشروع ہے, ایک اچھا عمل ہے؟ یہ الگ مسئلہ ہے, اچھا ہے کہ نہیں ہے, مشروع ہے کہ نہیں ہے. اصل جو تعلیمات ہیں نبوی ان پر عمل کریں. اگر ہم سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں شروع کریں کہ شیطان ہمارے گھروں کی طرف جھانک بھی نہیں سکتا ہے, پھر بندش کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ چیزیں ایسی ہیں جو خرافات میں سے ہیں, بدعات میں سے ہیں. اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اپنے گھروں کی اصلاح ہم اس طریقے سے کریں جو تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں. اور گھروں کی اصلاح کے حوالے سے ایک اہم چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, جس سے ایک گھر بنتا ہے. گھر کسی کا ہونا, چہار دیواری ہے, یہ اوپر چھت ہے, نیچے دیواریں ہیں, یہ گھر ہے. لیکن جب اس میں مکین بستے ہیں, مکین آتے ہیں, لوگ رہنے آتے ہیں, تب اس گھر کا تصور ہوتا ہے. اور یہ کہاں شروع ہوتا ہے؟ شادی اور بیاہ سے شروع ہوتا ہے. گھروں میں رہنے کی شروعات ظاہر سی بات ہے, ایک جوڑا ہے میاں بیوی, گھروں میں رہنے آیا, گھر آباد ہو گیا. اب اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ گھروں کی اصلاح آپ نے بیان فرمایا, سب سے پہلی چیز گھروں کی اصلاح کے لیے نیک بیوی کا انتخاب ہے. نیک بیوی کا انتخاب یہ بہت اہم ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس اپوزٹ کام کیا جاتا ہے. ہماری مائیں اور بہنیں جو ساس بن چکی ہیں, جو عمر جن کی ہو چکی ہے, جن کے بیٹے جوان ہو چکے ہیں, وہ بہو تلاش کرنے جاتی ہیں تو گریجویٹ دیکھتی ہیں. کیا پڑھی ہے, کتنا پڑھی ہے, کیا اس کو کرنا آتا ہے, کیا اس نے سیکھی ہے, کیا ڈگری اس کے پاس ہے, کتنی خوبصورت یہ ہے, یہ ساری, کتنا خاندان کیسا ہے, کتنا ہم کو جہیز میں دیں گے اور کیا دیں گے, کیا لانے والی ہے ہمارے گھر پہ. یہ سارے ماحول ہماری مائیں اور بہنیں بناتی ہیں, خصوصاً وہ جو ساس کی شکل میں ہے, خصوصاً وہ جو نند کی شکل میں ہے, خصوصاً وہ جو دیورانی کی شکل میں ہے. یہ ساری عورتیں ایک ماحول کریٹ کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جو آنے والی ہماری بہو ہو یا آنے والی ہماری جو بھابھی ہو وہ ایسی ہو, ایسی ہو. آپ نے کیا فرمایا؟ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, کہ پوری دنیا فائدے کی چیز ہے. قلیل متاع معنی کیا ہوتا ہے؟ قلیل فائدے کی چیز, ہمیشگی فائدہ نہیں, قلیل فائدے کی چیز ہے پوری دنیا.
وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور سب سے بہتر دنیا کی فائدے کی چیز نیک بیوی ہے، نیک بیوی۔ ہم نے اور آپ نے انتخاب میں کیا چنا؟ صالحیت اس کی نہیں دیکھی، ہم نے اس کی نیکی اور بھلائی نہیں دیکھی۔ وہ پابند ہے نمازوں کی، وہ پابند ہے ذکر و اذکار کی، وہ حافظہ ہے، وہ عالمہ ہے، ہم نے اس سے نظر انداز کر دیا۔ ہم نے اس کی خوبصورتی دیکھا، ہم نے اس کی شہرت دیکھی، ہم نے اس کا نسب اور خاندان دیکھا، ہم نے اس کا مال دیکھا اور اپنے گھر میں لے کے آئے، تو برکت کہاں سے گھر میں رہے گی؟ کہاں سے گھروں کی اصلاح ہوگی؟ یہ ہماری ماں اور بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ آج یہ ماحول بنتا جا رہا ہے کہ اچھی اچھی لڑکیاں اور یہ کہ دیندار گھرانے کی لڑکیاں یہ گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس خوبصورتی نہیں ہے۔ آپ نے اس لیے فرمایا تنکح المرأة لأربعین، عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، لمالہا، اس کے مال کی بنیاد پر، ولحسبہا، اور اس کے حسب کی بنیاد پر، اور اس کے خاندان کی بنیاد پر، کہا لمالہا ولجمالہا ولحسبہا، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، ولیدینہا، اور دینداری کے بنیاد پر۔ آپ نے آگے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین والی سے شادی کر کے تم کامیاب ہو جاؤ، دین والی سے شادی کر کے تم کامیاب ہو جاؤ۔ کیا کہا؟ دین کو ہم نے اور آپ نے مذاق بنایا ہے۔ ہمارے یہاں ہمارا جو معیار ہے قبول کا اور رد کرنے کا خوبصورتی ہے، مال ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ایک روایت میں کہ اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ فإن لم تفعلوہ تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر عریض۔ کہا جب تمہارے پاس کوئی پیغام لے کر آئے جس کے دین سے تم راضی ہو، جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، دیندار ہے، شرع پسند ہے، اخلاق مند ہے، فزوجوہ، تو اس سے تم اپنی بیٹی کی اپنی بیٹی کی جو میں تمہاری ماتحتی میں اس کی شادی کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو بہت بڑا فساد زمین میں پھیل جائے گا۔ ہم نے اخلاق نہیں دیکھا، ہم نے دینداری نہیں دیکھی، ہم نے صرف مال دیکھا۔ کتنا سونا ہم کو دے گا، کتنا سونا مہر میں دے گا، اس کو ہم نے بنیاد بنایا شادی کرنے کا۔ پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر ہمارے گھر میں رحمت اللہ کی کہاں سے آئے گی؟ ہمارے گھر میں اصلاح کہاں سے ہوگی جب ہم نے بنیاد جس چیز کو بنانا تھا اس کو چھوڑ دیا؟ ہمارا معیار الگ ہو گیا، ہماری ترجیحات الگ ہو گئی، ہماری چاہتیں الگ ہو گئی۔ جو قرآن چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، رسول اللہ چاہتے ہیں، ساری چیزوں کو ہم نے تہہ تیگ کر دیا، اپنی مرضی کو ہم نے بیچ میں لا کے داخل کر دیا۔ پھر ہم روتے ہیں گھر میں سکون نہیں، بیوی ایسی ہے، بہو ایسی ہے، اور یہ کہ ایسی بھی بہو آئی ہے جو پورے گھر کو پریشان رکھتی ہے۔ ہم نے اپنا معیار ہی بدل دیا، پھر گھروں میں برکت کہاں سے آئے؟ اس لیے میری ماں اور بہنوں، ہمیں اور آپ کو گھروں کی اصلاح کے حوالے سے چوکنا ہونا چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں کس کو لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان فرمایا، کہا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، کہ تمہارا ساتھی جو بنے، تمہارے گھر میں جو آئے، جو تمہارا دوست بنے، تمہارا تعلق والا بنے، وہ مومن ہونا چاہیے۔ مومن، لا تصاحب الا مؤمنا، مومن کو اپنے گھر میں لاؤ، مومن کو اپنے گھر میں دعوت دو اور مومن کو کھانا کھلاؤ، نیک لوگوں کو لاؤ، نیک لوگوں کو گھر میں بلاؤ۔ یہ ہے آپ کی تعلیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار بنایا گھروں میں لانے والوں کے لیے اور پڑوسی بنانے والوں کے لیے۔ ہم نے تو الگ ہی معیار قائم کر دیا ہے، پھر گھروں کی اصلاح میری ماں اور بہنوں کہاں سے ہوگی؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اور گھروں کی اصلاح کے حوالے سے اہل علم نے چند باتیں اور ذکر کی، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ والدین کو بہتر ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، بچے یہ نہیں دیکھتے کہ میرا باپ، میری ماں، میری بڑی بہن، میرا بڑا بھائی کیا کہتا ہے، یہ نہیں سنتے، کیا کرتا ہے یہ دیکھتے ہیں، عمل کو دیکھتے ہیں، فعل کو دیکھتے ہیں، کرتا کیا ہے بچے اسی کا نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ والدین کو
بچوں کے لیے نمونہ ہونا چاہیے، آئیڈیل، اسوہ، قدوہ ہونا چاہیے والدین کو۔ اب باپ اگر سگریٹ نوشی کرتا ہے، باپ شراب پیتا ہے، باپ جھوٹ بولتا ہے، ماں جھوٹ بولتی ہے، چغلی کرتی ہے، تو بچیاں وہی تو سیکھیں گی۔ آپ کیا دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، آپ خود فیصلہ کیجئے۔ گھروں میں ایک دوسری بہوؤں کے تعلق سے باتیں، ان کی برائی وہی بیٹیاں سنتی ہیں، آپ کی بچیاں سنتی ہیں، وہی جا کے اپنے گھر میں جب جاتی ہیں شادی ہوتی تو وہی وہ طریقہ اپناتی ہیں۔ لہذا آپ اپنی بچی کو کیا سکھا رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے آپ ان کو کیا دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ والدین کو نمونہ ہونا چاہیے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ ایک نبی کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ اپنے بال بچوں کو زکوٰۃ کا اور نماز کا حکم دیا کرتے تھے، اور بہت اللہ کے ہاں بہت ہی محترم تھے، وہ پسندیدہ تھے، وہ اللہ سے راضی تھے وہ۔ یعنی یہ والدین کو ان کے لیے نمونہ ہونا چاہیے، اور ان کی تربیت کے حوالے سے ہمیشہ چوکنا۔ آپ کا فرمان ہے، کہا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 واضربوہم علیہا وہم ابناء 10۔ تم اپنے بچوں کو نمازوں کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، واضربوہم علیہا، اور ان کو مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اگر نماز نہ پڑھیں تو۔ کیا ہمارے گھروں میں یہ تعلیم ہے؟ جب باپ نہیں پڑھتا، بہنیں نہیں پڑھتی، بڑے بھائی نہیں پڑھتے تو بچہ کہاں سے پڑھے گا؟ یہ گھروں کی اصلاح ایسے نہیں ہوگی، اپنے عمل سے ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں کی اصلاح کرنا ہوگا۔ اور گھروں کی اصلاح کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو ایک بات اور سمجھنا چاہیے، جو شوہروں کی نافرمانیاں گھروں میں ہوتی ہیں۔ ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے، جب وہ دونوں آپس میں ایک ساتھ رہتے ہیں، گھر میں اس کی بیٹیاں ہیں، اس کا بیٹا ہے، بہویں ہیں، جب یہ ماحول دیکھتی ہیں کہ میری ساس اپنے شوہر سے کیسی گفتگو کرتی ہے، کیسی زبان کا استعمال کرتی ہے اور کیسے اس کے ساتھ پیش آتی ہے، یہی بیٹی اسی کا اپنے گھر میں جا کے نقل کرتی ہے اپنے شوہر کے یہاں۔ وہی بہو آپ کے بیٹے پر یعنی اپنے شوہر پر وہی حکم چلاتی ہے کہ آپ نے اور آپ کے شوہر نے یعنی والدین نے اپنے بیٹوں کو کیا دیا ہے، وہ اس کو سمجھیں۔ آج گھروں میں جو فتنے ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، طلاق کی بات ہے، خلا کی بات ہے، اور یہ کہ میل جول نہیں ہو پا رہا ہے، اس میں سب سے بڑا کردار ایک نند ادا کرتی ہے اور ایک ساس ادا کرتی ہے۔ اگر یہی ساس اپنی اس بہو کو اپنی بیٹی سمجھے کہ اگر میری بیٹی سے غلطی ہو جائے، اگر میری بیٹی کھانا پکائے نمک زیادہ ہو جائے یا چاول جل جائے، کچھ کمی ہو جائے، اپنی بیٹی سے کیا رویہ رکھے گی، وہی رویہ اپنی بہو سے رکھے۔ وہ سمجھتی ہے آج لوگوں کا معیار الٹا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو داماد اس کی بیٹی کو خوش رکھے تو کہا جاتا ہے میرا داماد بہت اچھا ہے، بیٹی کا بہت خیال کرتا ہے۔ لیکن اگر بیٹا وہی کام کرے کہ بیوی کو اپنے خوش رکھے، یعنی اس کے بہو کو خوش رکھے اور اس کے ساتھ احترام کا جذبہ رکھے، احترام سے پیش آئے، تو کہا جاتا ہے بیٹا تو بیوی کا غلام ہو گیا۔ یہ دوہرا معیار کہاں سے آیا؟ دوہرا چرتر کہاں سے آیا؟ آپ نے تفریق کا جو سلسلہ شروع کیا کہ بیٹا اگر میرا داماد کرے بیٹی کے ساتھ بہت اچھا ہے داماد، اگر وہی کام بیٹا کر دے تو بیٹا بیوی کا ہو گیا، بیٹا باپ سے الگ ہو گیا، بیٹا ماں کی بات نہیں سنتا۔ ہم نے اور آپ نے یہ معیار قائم کیا ہے۔ اپنے گھروں میں اصلاح کیجئے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ لہذا وہ جو بہو بن کے آئی ہے، اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کے گھر آئی ہے، آپ اس کو ذہنی طور پر ٹارچر مت کیجئے۔ آپ اس کو اس کے گھر میں رہنے کا سلیقہ سکھائیے اور سیکھیے، اور یہ کہ اس کو عزت کے ساتھ گھر میں رہنے کے لیے اجازت دیجئے۔ وہ آپ کی غلام نہیں ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے اور کسی کی چہیتی ہے، اس کا بھی دل ہے، اس کی بھی عزت نفس ہے۔ آپ ہمیشہ اس کی غلطی نکالیں گے، آپ ہمیشہ اس کو ڈانٹیں گے۔ اپنی بیٹی کے ساتھ وہ رویہ آپ نہیں رکھتے ہیں، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو آپ بھی کسی دن آپ کسی کی بہو تھیں، آپ کو دن بھول گئے، آج آپ ساس بن گئی ہیں تو بہو پر حکم چلانا اور یہ کہ ہمیشہ اس کو مجبور کرنا، ہمیشہ یہ کہ اپنے نیچے رکھنا، یہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ لیکن بہو کو بھی چاہیے کہ اپنے ساس کو اپنی ماں کا درجہ دے۔ ایسا نہ ہو کہ ساس ہے اس کی خدمت ہم کو نہیں کرنی اور اس کے ساتھ ہمیں اچھی گفتگو نہیں کرنی، یہ طریقہ غلط ہے۔
اور یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جو نند ہے اس کی اس بہو کے لیے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا حکم ماننے کے لیے وہ ذمہ داری نہیں ہے. وہ جو بیوی بن کے آئی ہے گھر میں اور اس کی جو پہلے بہنیں تھیں شوہر کی، ان بہنوں کی باتوں کو ماننا اس بہو پر یعنی اس کے جو بھابھی ہے اس پر ضروری نہیں ہے. آپ اپنا حکم چلائیں یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کی ساری ذمہ دار اس کی ساس ہے اور خاص طور سے اس کا شوہر ہے اور اس کے سسر ہیں. وہ لوگ اپنے حساب سے معاملہ ہینڈل کریں. معاملہ بگڑتا وہی ہے جب نند بیچ میں آتی ہے اور وہیں سے لفڑا شروع ہو جاتا ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے. یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے. وہ جو نند بن کر وہاں ہے اس کو بھی کسی کے گھر جانا ہے. اگر یہ رویہ استعمال کرتی ہے تو وہاں اس کا وہی حشر ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ نے کا یہ نظام ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کما تدین تدان، جیسا کرو گے تم ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا، اور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے. مقولہ ہے. لہذا آپ اپنے گھروں کی اصلاح میں عظیم کردار ادا کریں. ایک ساس ایک سسر اپنی ان بیٹیوں کو روکے جو بہو کے معاملے میں دخل اندازی کرتی ہیں، یہ ان کے لیے درست نہیں ہے. اور شوہروں کی فرمانبرداری کرنا یہ گھروں کے امن و سکون کا ذریعہ ہے، گھروں میں برکتوں کا ذریعہ ہے، اور یہ کہ عورت کے لیے جنت میں دخول کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی واضح فرمان ہے. کہا اذا صلت المرأة خمسها واطاعت بعلها وصامت شهرها، کہا وہ عورت جو اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھتی ہے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. یہ عورت کا مقام ہے. شریعت نے عورت کو یہ مقام دیا. پردے میں رہ کر کے وہ اپنے گھر کی اصلاح کرے، شوہر کی بات مانے. اور آپ نے جو دیکھا جہنم میں کہ بہت ساری عورتیں ہیں، کثرت سے عورتیں، 100,000 میں سے 999 عورتیں جہنم میں ہیں. وجہ کیا پوچھا گیا؟ معاملہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ 1000 میں 999 عورتیں جہنم میں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ تکفرن العشیرہ اور وتکفرن اللعنہ، کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، نافرمانی کرتی ہو، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو. شوہر جو دن رات تمہارے لیے مرتا ہے، تمہارے بچوں کے لیے مرتا ہے، کبھی ضرورت میں کمی آ گئی، کبھی کوئی چیز آپ کی مرضی کے مطابق نہیں، ساری زندگی تیرے ساتھ ایسے ہی رہی، کبھی سکون نہیں ملا، پوری زندگی کی محنت 1 سیکنڈ میں برباد کر دیا. یہ ہماری ماں اور بہنوں کا حال ہے. کہا اسی لیے جنت جہنم میں سب سے زیادہ میں نے عورتوں کو دیکھا. کہا دوسری وجہ کیا ہے؟ وَتَكْفُرْنَ اللَّعْنَ، بہت زیادہ لعنت و ملامت کرتی ہو. ایک بچہ یا بچی یا بیٹا یا بیٹی کوئی غلط کام کر دیا، جا مر جا، جا تو گر پڑے، جا تیرا یہ حشر ہو جائے، فوراً لعنت ملامت شروع. یہ عورتوں کی فطرت ہے. عورتیں بہت جلدی ان کنٹرول ہو جاتی ہیں، اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ پاتی، اپنے بچوں کے لیے بد دعا کر دیتی ہیں. اور اگر نہ ہو کہ وہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہو جائے اور اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے تو بچے کی حالت کیا ہو جائے. لہذا میری ماں اور بہنوں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور گھروں کی اصلاح کے حوالے سے چوکنا رہو. اس لیے ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ گھر ایک عظیم نعمت ہے، گھر ایک برکت کا ذریعہ ہے، گھر حفاظت کا ذریعہ ہے، عزت کی حفاظت، آبرو کی حفاظت، اخلاق کی حفاظت، زبان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. لہذا گھر کی اصلاح ہوگی تب ہم مامون رہیں گے، محفوظ رہیں گے، ورنہ گھر ہونے کے باوجود ہم مختلف ٹینشن اور خطرات میں پڑ رہیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو گھروں کی اصلاح کا توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ماں اور بہنوں میں شوہروں کی اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ کوٹ کوٹ کر اللہ تو بھر دے اور ان سب میں محبت اور الفت ڈال دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم.